بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے اطلاع پہنچے۔ ناظرین کرام، نصف صدی کی بات ہے، پاکستان اس خطے کا بہت بڑا مضبوط ملک تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا۔ میں اس وقت ایک طالب علم تھا، جوان تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پاکستان دو لخت ہو گیا۔ پھر میں اس دو لخت پاکستان ہوئے کو دیکھنے کے لیے میں مشرقی پاکستان گیا۔ میں اس کو آج بھی مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ ہم ہر سال کم و بیش باقاعدگی ساتھ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، عوام کو 16 دسمبر کو کسی صورت میں بھی بھلا نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ کا سیاہ دن ہے، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ کیوں پاکستان ٹوٹ گیا؟ کیا اس میں فوج کا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا سیاستدانہ ذمہ داری ہوتی ہے؟ محمود الرحمن کمیشن قائم کیا گیا، لیکن اس نے فوجی شکست پر زیادہ توجہ دی اور کئی اس نے جو سیاسی عوامل تھے ان پر کوئی زیادہ بات نہیں کی۔ میں 1968 کی جو موومنٹ تھی، جب شیخ مجیب الرحمان راول پنڈی آئے تو میں ان سے وہاں مشرقی پاکستان ہاؤس میں ملا۔ پھر میں نے ان کے مشرقی پاکستان کے لیڈروں نور الامین صاحب سے، میرا مولانا فضل القادر چودھری صاحب سے، پروفیسر غلام اعظم سے اور مختلف لوگوں سے میرے رابطے تھے۔ جب میں 1994 میں بنگلہ دیش کی وزٹ پر گیا، وہاں سارک ممالک کے پریس کلبس کی کانفرنس تھی، تو میں نے وہاں پر مشتاق کھنڈگر اور کرنل فاروق سے ملاقات کی، جس نے شیخ مجیب الرحمان کو گولی ماری تھی۔ پھر میں وہاں پر صلاح الدین سے ملا، جو فضل القادر چودھری کا بیٹا تھا۔ پروفیسر غلام اعظم سے ملا۔ میں وہاں پر ان تمام لوگوں سے ملا کہ خالدہ ضیاء سے بھی اس زمانے میں میری ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت وزیر اعظم تھی، ہمیں انہوں نے سارک ممالک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو میں وہاں بنگلہ دیش کی گلی کوچوں میں پاکستان تلاش کرتا رہا۔ آپ یقین جانیں، مجھے وہاں کی گلی کوچوں سے پاکستان، جیسے وہ کہتے ہیں جے بنگلہ کی، مجھے جے پاکستان کی بھی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ لوگ چھپ کر کمرے کے اندر پاکستان کی بات کرتے تھے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑے ظالم ڈھائے گئے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں ایک بھارت نے ہمیں ایک ایسی شکست سے دوچار کیا کہ آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اسے بھلا نہیں سکے۔ وہی اسی پہ اندرا گاندھی نے اس نے کہا تھا، جب 16 دسمبر کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا دو قومی نظریہ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں ڈوب گیا ہے۔ نہیں ڈوبا، آج بھی وہاں پر پاکستان زندہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی قیادت کی شکست تھی۔ دوسرے درجے پہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں فوجی بھی شکست تھی۔ ہم نے ایک کور کے برابر وہاں فوج رکھی تھی، یہ بڑی زیادتی تھی۔ ہم نے وہاں ایک اسکواڈرن کے لگ بھگ ہمارے وہاں جہاز تھے۔ ہم نے ویسے ہی مشرقی پاکستان کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کاش کہ وہاں ہماری فوج کی تعداد زیادہ ہوتی۔ 90,000 ہی لوگ تھے، یہ کوئی 25-30 ہزار لوگ وہاں تھے، اور موسٹلی لوگ جو تھے وہ مسلح بھی نہیں تھے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس وقت بنگالیوں کا حق حکمرانی تسلیم کر لیتے تو پاکستان شاید کچھ دیر اور یہ جو توڑنے کا جو عمل ہے وہ شاید نہ ہوتا، اور ممکن ہے
جے بنگلہ اور جے پاکستان کا نعرہ لگانے والا مجیب الرحمان پوری طرح ایکسپوز ہو جاتا. اب ان کے بارے میں لوگ دو رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ غدار تھا. دیکھیں اس نے ایک ماحول پیدا کر کے ایسا دیا مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کا کہ جس میں فوج کی کارروائی ہوئی, اور جب فوج کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر بڑی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک اپنی فوج بھی وہاں موجود ہو اور وہ اپنا ملک جو ہے کسی کے حوالے کر دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت فوجی کارروائی نہ کی جاتی تو شاید آسانی سے تقسیم ہو جاتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ملک کبھی کوئی لیڈر یہ ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کہ اس نے ملک کو 2 لاکھ کر دیے. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب الرحمان تو براہ راست پولیٹیکل لیڈر ذمہ دار تھے, اور پھر یحییٰ خان اس سے بھی زیادہ ذمہ دار تھے کہ جو اس وقت ملک کے فوجی حکمران تھے. اور پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سازشیں تھیں, امریکہ, روس اور دوسرے ملک جو تھے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. اور روس نے تو بڑی مدد کی انڈیا کی, اس نے ایسی توپ خانہ اس کو دیا ایسا کہ جو ہمارے 20 کلومیٹر اندر تک فائر کرتا تھا. ہمارے فوجی آخر وقت تک لڑتے رہے. جنرل تجمل کو میں سلام کرتا ہوں, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ بڑے بہادر جرنیل تھے, انہوں نے جیسور میں بھارت کا پوری طرح جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا. اسی طرح میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے ہماری مدد نہیں کی. چین نے کہا کہ آپ کو سیاسی طور پر اپنے معاملات درست کر لیں, ہم چھٹے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے. امریکہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. اور پھر جب بھارت مغربی پاکستان پر حملہ آور ہونے لگا تو پھر امریکہ نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہا کہ آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. وہ پاکستان کو قائم رکھنا چاہتا تھا اس وقت. اب 50 سال گزر گئے ہیں, ہمیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آج پاکستان میں بھی جو اقوام یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ان کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا, انہیں حق حکمرانی دینا چاہیے. ہم نے آج کے دن کے حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور اور پاکستان میڈیا تھنک ٹینک کے تعاون سے یوم سقوط ڈھاکہ پر نیشنل پریس کلب میں ایک تقریب کی, ایک ہماری نشست ہوئی جس میں مختلف شخصیات نے اظہار خیال کیا ہے. آئیے ہم آپ کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور اور پاکستان میڈیا تھنک ٹینک کے زیر اہتمام ہونے والے تقریب کی تفصیلات بتاتے ہیں. پورا فائدہ اٹھا رہا تھا امریکہ اور انڈیا چاہتا تھا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی مجھے کرتے کے ساتھ لنگی میں نکلنا پڑا تھا کہ میں بھی قربانی دوں, اور میری بیوی ساڑی میں اس دن نکلی کہ وہ میں اللہ کا شکر ہے. بہرحال جب بھی پاکستان کے اوپر وقت ہوا میرے اور میرے بیٹے نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اوپر. اور میں آخری فلائٹ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لایا. ویسے بس یہ غلطی ہمارے فوجیوں سے ہو گئی تھی کہ وہ فوج تھی, وہ بنائی گئی تھی مفتی بانی اسی لیے, اور وہ سارے کے سارے انڈین لوگ تھے جو ہم سے لڑ رہے تھے. اس لیے ہمیں کوئی شرم نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ہم نے وہاں کا دفاع کیا پاکستان کا. تو جس وقت وہ بنائی گئی تو ہم سے ایک فارم بھروایا گیا تھا, اور اس پہ 1-2 فوٹو لیے گئے تھے. ایک ہمارے کارڈ پہ لگا کے دے دیا گیا تھا کہ آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے, اور ایک فارم اس کے اوپر جس پہ ہمارے باپ کا نام اور گھر کا پتہ اور سب کچھ تھا. موبائل تو اس وقت پتہ نہیں تھا, وہ گھر کا فون نمبر اگر تھا وہ پورا کا پورا مفتی بانی کے ہاتھ میں گیا. ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اسی لیے ہم مفروض ہوئے. آج بھی ہم انہیں مل جائیں گے, وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. آپ موسم میں تھے. بس اللہ تعالیٰ سے میں ان سب باتوں کے بعد بس میں ایک آخری بات, یعنی لاز ملتوی وغیرہ میں ساری باتیں کر چکا. میں ایک بات آخر میں ضرور کروں گا کہ یہ حقوق دینے کی بات اور یہ لوگوں سے نفرت اور گھٹیا سمجھنے والی بات اگر آج بھی اس ملک میں مختلف صوبوں کے ساتھ کی جا رہی ہے, میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ سب لوگ بہت زیادہ مجھ سے سمجھدار لوگ ہیں, جانتے ہیں کہ جہاں پر تحریکیں بھی آج کل چل رہی ہیں کہ حقوق کے لیے, اس سے انڈیا ہمارا دشمن ضرور فائدہ اٹھائے گا. وہ ضرور ایسے لوگ پیدا کرے گا اور وہاں بھیجے گا کہ جس سے آئندہ کے لیے نفرتیں پیدا ہوں. اگر ہم نے اب بھی عقل نہیں لی تو ہمارے لیے بڑے مشکل.
جیسے کہ یہ آج کا دن کا جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. میں 16 دسمبر جب ہوا واقعہ تو میں بھی اس وقت گریجویشن سے تھا. جیسے حدود کری صاحب نے بات کیا میں کی دور کے اسٹوڈنٹس ہیں پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ زمانہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک وقت تھا اس وقت خون بڑا جوش پاتا تھا. میں بھی اس وقت ایسٹ پاکستان جانے والے لوگوں میں شامل تھا. میری خواہش تھی میں بھی بھرتی ہو جاؤں, لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جب 16 دسمبر ہوا تو یقیناً ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہیں بڑا دکھ ہوا. اور بڑا ایک دکھ اس وقت ہوا اور دوسرا دکھ مجھے اس دن ہوا کہ جب اسلامی سربراہ کانفرنس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا اس کی آڑ. تو یہ سارے واقعات ہوئے اور مجھے پھر محمود علی کی وہ بات یاد آ رہی. وہ کہتے تھے میں اپنے پاسپورٹ کو بنگلہ دیش کی ویزے سے گندا نہیں کرنا چاہتا. مجھے بنگلہ دیش کے میں ایک سارک مالک کی پریس کانفرنس ہوئی, پریس کلب کی کانفرنس ہوئی, تو مجھے اس پہنچ جانا پر 94 بس لڑنے والے بھی لوگ تھے. یہ نہیں بات تھوڑے لوگ تھے. انڈیا تھا, انڈیا نے وہاں مفتی بانی بنائی, سب کچھ کیا. میں آپ کو بتاؤں میں نے وہاں لوگوں سے ملا. ان لوگوں کے دلوں میں اپنی پاکستان کے لیے بے پناہ محبت ہے. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ ڈیبیکل آف بنگلہ دیش جو ہے اس کی ایک وجہ سیاسی قیادت کی ناکامی, دوسری ہماری فوجی قیادت کی بھی ناکامی. یہ جو مسلمان کمیشن ہے میرا خیال ہے میں کئی اور لوگوں نے چل پڑا ہوگا, مجھے اتفاقاً کوئی کئی ماہ تک پڑھنا پڑا کہ یہاں پر رکھا گیا یہاں پر کیبنٹ ڈویژن میں. تو میں ان آدمی جرنلسٹ تھا جو لوگوں نے چھوڑ دیا جانا, میں کئی ماہ تک جاتا رہا. ابھی ایک دن میرے نیوز ایڈیٹر نے مجھے کہا یار خدا کا واسطہ ہے بس چھوڑو, بہت کچھ ڈھونڈ لیا آپ نے اس میں سے. میں پڑھتا رہا ہوں. یہ سارا چونکہ یہ عسکری شکست بنایا گیا تھا. سیاسی شکست کے بعد میں کہیں ذکر نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ تھا کہ اس نے اکثریت کو نہیں مانا, اور بنگلہ دیش کے وزیر جو تھا جس نے بننا تھا اس کا بھی کوئی تھا. 6 پوائنٹس جو تھے وہ آج ہم کہتے وہ مان لیتا تو کیا ہوتا, ملک بھی ٹوٹ جاتا. پھر بھی کنفیڈریشن تو نہیں ہے, یہ نہیں چل سکتا تھا. اگر آپ کنفیڈریشن سے چلانے جاتے مغربی پاکستان کو کیسے آپ اکٹھا کرتے. بات یہ ہے حق حکمرانی ملنا چاہیے تھا بنگالیوں کو, وہ نہیں ملا. حق حکمرانی آج بھی کسی کو اگر آپ ریفیوز کرتے ہیں تو آپ بھی اگر آج بلوچستان میں جو لوگ ریئل الیکٹ ہو آتے ہیں ان کو نہیں الیکٹ ہونے دیتے تب یہ آپ یہ غلط بات کرتے ہیں. جب تک لوگوں کو حق حکمرانی نہیں دیا جائے گا لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, نہیں کٹے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس میں کیا کچھ ہوا, کیا کوئی واقعات میں سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. میں بعض اوقات میں وہ دیکھتا ہوں تو مجھے جیسے انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا کہ میں نے بھی 4 کتابیں اس میں آج اپنے اس میں لکھ کے رکھی ہوئی تھی, لیکن کوئی ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہمارے بدر الدین صاحب کے ان کی بھی کتابیں 2 والیوم سے ان کے بھی ہیں. وہ ایک حقائق بھی ہے, ایک مبالغہ رہی بھی ہے, ایک جھوٹ بھی ہے. لیکن بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے ساتھ بلوچوں کے ساتھ بالخصوص پاٹا کے لوگوں کے ساتھ بالخصوص وہ لوگ جو کم ترقی یافتہ لوگ ہیں انہیں اپنے برابر کا سمجھیں, ان کو حق دیں, انہیں حق حکمرانی دیں. اور ان کی حق حکمرانی کو کچلنے کے لیے ہمیں ریاستی قوت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب یہ بھی کہا جائے کہ وہاں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. وہ لاپتہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی راہ ہے. یہ بھی سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہمارے جرنیل نے, جنرل پرویز مشرف نے اگر کشمیر میں اس وقت ایمرجنسی میں اپنا ہاتھ نہ کھینچتا تو آج ہمیں یہ صورتحال نہیں کرنی پڑتی. ہم سچ نہیں بولتے, ہم جھوٹ بولتے ہیں سارا کچھ. جب پاکستان بنا تھا جتنی قربانی مشرقی پاکستان کے لوگوں نے دی ہے, مغربی پاکستان میں ادھر پنجاب میں آپ اس کو جو تھی کون سی پارٹی جیت رہی تھی پاکستان میں, جن 2 مرلوں کی بڑی مہربانی سے آپ کا ملک بنا, جس میں ایک نواب اکبر بھٹی جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں, اس کو آپ نے غدار قرار دے کے مار دیا. میر ظفر اللہ جمالی کے والد جس نے اس کو ووٹ دیا اس نے مار دیا. میں سلوٹ کرتا ہوں آج بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کہ جب 1946 کا ریفرینڈم ہوا اس قدر ووٹ دیا ان لوگوں نے کہ سمجھ لے کہ 99% اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. قربانیاں وہ دیتے رہے, ہم کھاتے رہے. آپ دیکھیں کہ 1935 میں جب الیکشن ہوئے تو کہیں بھی لکھا تھا کہ آج ہم مغربی پاکستان میں جاگیردارانہ سسٹم کو ختم کریں گے, لیکن ان کو اسی وقت شہید کر دیا گیا.
اس کے بعد یہ تمام لوگ جو آپ کے ملک میں بڑے بڑے لیڈری کی دعوے کر رہے ہیں، میں نے اس نے ایک ہی سوال کیا جو میں ابھی بھی کرتا ہوں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، آپ کہتے ہیں جمہوریت، ابھی انہوں نے کی جمہوریت کی بات، وہ اس میں جمہوریت نہیں آئے گی، کیا بیوقوف لوگ ہیں ہم تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا، میں نے سوال کیا ان سے، جب میں پیدا ہوا ایوب خان کے دور کی بات ہے، تب بھی وہی 30-40 خاندان تھے، پھر بھٹو صاحب آ گئے تب بھی وہی 30-40 خاندان تھے، پھر اس کے بعد جناب جنرل محمد ضیاء الحق آ گئے تب بھی وہی خاندان تھے، پھر اور آگے چلتے ہیں، کبھی مسلم لیگ آتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی آتی تھی، کبھی جنرل مشرف آتے تھے، پھر اس کے بعد ایک سائیکل چلا جس پہ پہلے پیپلز پارٹی آئی، وہ ان کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب آئے، وہ ان کے ساتھ تھے، آج کل وہ ان کے ساتھ ہیں. میرا مقصد ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں جمہوریت، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ کو یہ 30 بندے ابھی دے دیں، 30 خاندان ان کو دے دیں، ان کو دے دیں. میرے پاس مطالعہ تو نہیں ہے، لیکن دو باتیں سننے میں آتی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اصلی لوگ غلط تھے، کچھ کہتے ہیں جی وہ ہماری جو ریاست ہے اس ٹائم اس کا قصور تھا. لیکن جس کا بھی قصور تھا، ہمیں اب بیانڈ 71 بار سوچنا چاہیے کہ اب ہم اس ٹائم اب ہم کیا ہیں. میرا رابطہ رہتا ہے کوئٹہ اور ڈی آئی خان اور کراچی کے فوٹو جلنے سے، تو وہاں پہ کوئٹہ میں 10 سال پہلے بھی نعوذ باللہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے ہیں. مطلب اب جو نیکسٹ پروگرام عالمی طاقتوں کا بن رہا ہے کہ پاکستان کو بھی جیسے سندھ کو ایک الگ بنا دیں. ہم لوگ اپنا حصہ نہیں ڈالتے، ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک سگنل توڑنے سے لے کے یا اپنی گلی کو صاف رکھنے سے لے کے یا اپنے آپ کو اس سے لے کے بڑے کینوس تک، ہم کو چھوٹے کینوس سے بڑے کینوس میں جانا ہے. چھوٹے کینوس سے محنت ہم کریں اور اپنا اس پاکستان کے جو پاکستانیت ہے اس پہ اپنا حصہ لازمی ڈالیں. اگر ہم پاکستان ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کو کسی صدی کے مقابلے میں لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں سب کو اپنا مثبت حصہ ڈالنا چاہیے. شکریہ. کی جنگ تو مجھے ایک لمحہ یاد ہے، اور جس دن اسکوٹے ڈاکہ ہوا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اسی دن میں سولہ کو ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. میں گارڈن کالج میں تھا تو سول ڈیفینس ہیڈ کورس کرنے گیا، جس میں ویسٹ پاکستان گورنر چیلنج شیٹ دی اور سولڈ افانہ دی. لہٰذا سول ڈیفینس میں سیکٹر وارڈن ہوا، ڈپٹی سیکٹر وارڈن ہوا، تو پھر شہر میں یہ ذمہ داری تھی کہ جنگ کے دوران جب سائرن ہوتا تھا تو گلیوں میں گھومنا. یہ ثانیہ ہوا، اس میں جذبات سے ہٹ کے ہمیں کچھ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے اور حقائق ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. انڈیا نے 1947 کے بعد 48 لے لیں، 49 لے لیں، اس کے بعد یہ طے کر لیا کہ پاکستان کو ہم نے توڑنا ہے. اس کے لیے اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی. اس اسٹریٹجی کے تحت اس نے اپنی کارروائی شروع کی. عسکری ایک اس کے ذہن میں تھا، سیاسی دوسرا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ ہم دنیا کے سپر پاورز کو ساتھ ملائیں گے. لہٰذا اس نے 3 سپر پاور، یہ بڑی طاقتیں، سپر انڈیا تو نہیں تھا، روس کو، امریکہ اور بھارت، 3 ممالک ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سب سے پہلے لسانی اور معاشی طور پہ ہمیں نہ صرف کمزور کیا بلکہ نفرتیں ڈالی کہ اسلام آباد کے سڑکوں پر ہمیں جھوٹ کی بو آتی ہے، اسلام آباد کے سارے طیارے جو ہیں وہ ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں. اب پھر اس کے بعد کئی ابہام ہوئے، مثلا یہ کہ کمیشن رپورٹ میں موجود ہے، فوج کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ 35,000 ہمارے فوجی تھے، 1,000 لوگ وہ تھے جو فوج کے ملازم تھے لیکن سویلین تھے. ان کو متحدہ پاکستان سے علیحدہ کرنے کی یہ سازش رچائی گئی. اس وقت یہ جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی ہندوستان کی، تو را کے چیف کے ساتھ ان کی جو ہے نا میٹنگ تھی، تو انہوں نے یہ سازش کا جو منصوبہ تھا پیش کیا. اور اس کے بعد جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اگرتلہ میں 1968 میں را کے جو انٹیلیجنس آفیسر تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئے مجیب الرحمان، اور پھر وہیں سے یہ سازش ہوئی کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو توڑ سکتے ہیں. بہرحال اس میں جب بھارتی ملوث رہے، ان کی ایجنسیز، ان کی مکتی باہنی، حالانکہ وہ اس سے انکار ہی کرتے رہے، کبھی انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا. لیکن آخر کار جب نریندرا مودی پچھلی دفعہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں مدعو تھے، تو انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا اعتراف جرم کیا کہ مکتی باہنی وہ حامی تھے، ہم نے یہ کیا، اور حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ ہے یہ ہماری وجہ سے چل رہی ہے. بہرحال یہ جب یہ کانسپریسی ہوئی
اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی کہ جو حقیقت سے جو مطلب دور تھی. مختلف لوگوں نے 90 لاکھ فوجیوں 90,000 فوجیوں کا کہا, حالانکہ اتنی تعداد نہیں تھی, وہ 32,000 کوئی فوجی تھے. 18.5 اچھا, اس کے بعد جب وہاں پر قتل عام ہوا, مفتی بہانی ان کے جتھے اندر چلے گئے, ان کی فوج اندر چلی گئی, انہوں نے